الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة ربك خير مما يجمعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی وقار احباب، اللہ کریم نے ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک جیسی عظیم و شان نعمت نال اساں مسلماناں نوں نوازے، الحمدللہ علی ذالک۔ بے شمار سارے احباب ایسے ہیں جنہیں اس رمضان المبارک تو پہلے اس دنیا دے اندر زندہ ہیں، لیکن رمضان المبارک دی آمد تو پہلے اللہ کریم انہوں نے دنیا تو رخصت کر چھوڑا۔ اس رحمت اور برکت والے مہینے دا فیض حاصل کرنے تو انہوں نے موقع نہ مل سکا۔ کیا پتا دوبارہ رمضان المبارک دا ایک بابرکت مہینہ ساری زندگی آمنے یا نہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع دے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان دے 3 دہاکے ہیں، 3 عشرے، اور آپ نے اپنی زبان مبارک نال انہاں 3 عشراں دی تقسیم کی تھی۔ رمضان شریف دے پہلے دہاکے کیا ہے، دوسرے دے اندر کیا ہے، تیسرے کیا ہے۔ حدیث پاک دے الفاظ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے اہد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولہ رحمہ او کما
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلیاں جڑیاں دہاراں رمضان شریف دیاں نے اللہ دی رحمت سال دے باقی 11 مہینہ وچ انسان اللہ دی رحمت نو تلاش کرے دے رمضان شریف دا مہینے دا پہلا دہاکہ وہ ہے کہ رحمت انسان نو تلاش کرے دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا يدخل الجنہ او بندہ بہشت برین دے اندر داخل نہ ہو سی اللہ کریم دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کون جرے بندے اپنی زندگی دے اندر نیک عمال کیتے عمال نیک نال نام عمال پر لا يدخل الجنہ احدکم بعملہ کوئی بندہ اپنے نیک عمال نال جنت دے اندر داخل نہ کیسی صحابہ کرام حیران رہ گئے حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم جنت داخل کیسی بندہ کیرے طریقے نال آپ نے فرمایا اللہ برحمت اللہ اگر جنت داخل تھی میں بندے اللہ کریم دی رحمت نال صحابہ کرام عرض کی دی وانتا حضرت تسا بہشت برین دے اندر بھی داخل تھی سو کیویں آپ نے فرمایا اللہ یتغمدنی اللہ برحمتہ اللہ کریم میں در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت نال کج کے جنت دے اندر داخل کرے سی صحابہ کرام دی محفل آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تو باہر تشریف گھنے صحابہ کرام دی مجلس چھے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرجنی اندی خلیلی جبریل آنفا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے صحابہ کرام دی جماعت تھوڑی دیر پہلے سارے فرشتوں دا سردار جبریل میرے کو آیا آئی ہونے جبریل امین واپس ویندا پیا جبریل امین مینوں آکھن لگا والذی بعثک بالحق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جبریل دے الفاظ ہن میں جبریل نو قسم ہوں اللہ دی جڑے اللہ کریم نے تانوں سچا نبی بنا کے بھیجا ایک بندہ ہے بنی اسرائیل وچ جے 500 سال تو نہیں روزے رکھے 500 سال تو نہیں رات جا کے اللہ دی عبادت کیتی روزے بھی کتھاں رکھے عبادت بھی کتھاں کیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سمندر دے درمیان وچ 4 چپیروں کوڑا پانی کھارا پانی مالک کائنات نے سمندر دے درمیان وچ ایک پہاڑ بنایا ہے آپ فرمیندے نے 60 ہاتھ لمبا 60 ہاتھ چوڑا 60 ہاتھ اونچا اللہ کریم نے چیچی انگلی دے برابر وہ پہاڑ وچوں پانی دا چشمہ مٹھا جاری کیتا اللہ کریم نے پہاڑ دے دامن وچ ایک انار دا درخت بھی پیدا کر چھوڑا او بندہ پہاڑ دی چوٹی تو افطاری دے ٹائم تلے اترے ہا افطاری واسطے پانی بھی چشمے دا استعمال کرے ہا تے انار کھاویا حالانکہ انار دا درخت سال بعد پھل دے دے جبریل امین آکھن لگا حضرت اس بندے واسطے اللہ کریم نے انار دے درخت دے اتے روزانہ تازہ انار دا پھل پیدا کرنے انتظام کیتا ساڈا ایمان اللہ کر سکتا ہے
کیونکہ قرآن پاک دے الفاظ ہی نا فرمایا فعال لما یرید. اے آیت نمبر 16 سورۃ البروج دے آخری پارا. اللہ جڑے کم دا ارادہ کرے اللہ کر سکدے. اللہ نو روکن والی ذات پیدا ہی نہیں تھئی. اللہ کریم دی قدرت 500 سال روزے رکھن تو بعد 500 سال رات دی عبادت کرن تو بعد جس ویلے بندے تے موت دا ٹائم آئے فسال ربا. حدیث پاک دے الفاظ ہیں اس بندے رب العالمین دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھائیں اللہ فسال ربہ ان یقبضہ ساجدا. اللہ 500 سال دی عبادت کرن تو بعد میرے تے موت دا ٹائم آ گیا ہے. اللہ میرے تے موت آوے تو سجدے دی حالت وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو شرون علی ما تموتون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جیڑی حالت وچ بندے دی موت ہے قرآن پاک دی تلاوت کرے دے موت ہے اللہ دا ذکر کرے دے موت ہے اللہ دا نام چے دے موت ہے کلمہ طیبہ پڑھ دے موت ہے. اس ویلے دہانے قیامت دے بندہ قبر پھڑ سی جیدہ تھی کہ اٹھی سی اس ویلے بندے دی زبان اتے کلمہ طیبہ قرآن دی تلاوت جاری ہو سی. ہریو غفلت دے وچ عمران ساری تے نہ سوچو یار بیگانا. درندے جاگن پرندے جاگن ایک سمگیے تو انسانا. آسن قبراں اتے پوسن خبراں کیوں غافل تھیے دیوانا. کر یاد خدا مد باری نو بے سمجھ تو انسانا. جبریل امین کھڑ حضرت اللہ بندے دی دعا قبول کی تھی نبی اے بھی دعا کی تھی اللہ قیامت تک میرے جسم نو سجدے دی حالت وچ رکھے تے میری لاش نو خراب نہ تھی مرنے وے. اے بھی اللہ دعا قبول کی تھی. حالانکہ قانون تا انبیاء کرام علیہ السلام واسطے ہے. اللہ وفات تو بعد اپنے انبیاء کرام علیہ السلام دے جسم خراب نہیں تھی مرنے دا. میں دوستاں نو جملہ سنے دا ہونا گلاب دا پھل ہوئے بہار دا موسم ہوئے فجر دا ٹائم ہوئے ٹھنڈی مٹی ہوا بھی چلدی پئی ہوئے گلاب دی پتیاں دے اوتے شبنم دے قطرے بھی موجود ہوئے اور رب کعبہ دی قسم بہار دے موسم وچ صبح سویرے شبنم دے قطرہ سمیت ٹھنڈی مٹی ہوا تے جھولدا گلاب دا پھل اتنا تر و تازہ نہیں ہوندا جتنا وفات تو بعد قبر منور وچ اللہ دے نبی دا جسم تر و تازہ ہوندا ہے. باقیوں واسطے کوئی قانون نہیں. اللہ اپنی قدرت نال چاہے جیڑے بندے دا جسم محفوظ رکھنا چاہے اللہ قادر ہے. اللہ اے دعا بھی قبول کی تھی. ایک تا موت ای سجدے دی حالت وچ جبریل آکھن لگا حضرت اساں فرشتے آسماناں تو لاندے بھی ہیں آسماناں تے وہندے بھی ہیں اون دی لاش سب نظر آندی پئی ہے. اللہ محفوظ کر کے پہاڑ دے دامن دے اندر سجدے دی حالت ہی رکھی ہوئی ہے. اسی حالت نال اٹھی بنس جبریل آکھن لگا حضرت اساں لوہے محفوظ دے اندر لکھا ہویا ڈٹھا ہے جس ویلے قیامت دی نہار ہو سی اللہ بندے نو زندہ کر کے اٹھے سی تے رب العالمین نے فرمانے فرشتوں ادخلو عبدی الجنت برحمتی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتوں دی جماعت اے جڑا بندہ ہے اس بندے نو میں اللہ دی رحمت نال جنت گھن منجو. چل بندہ بہشت برین تر انتظار وچ اللہ دی رحمت نال جنت چل.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جبریل دس آ گیا اس بندے نے آخنے لا بل بے عملی اللہ میں تیری رحمت نال جنت نہ ملنا چاہتا میں تو 500 سال دے روزے تے 500 سال دی رات دی عبادت نال جنت وجنا چاہتا آپ فرمائے جبریل سناون لگا اللہ دوسری بار فرمائے سی ای بندے نوں میں اللہ دی رحمت نال جنت کھن ونجو وَقْسِلَا بَلْ بِعَمَلِي اللہ میں اپنے عملہ نال جنت وجنے اللہ تریجی بار فرمے سی رحمت نال جنت کھن ونجو بندہ سینانا بل بعملی میں اللہ کریم تیری رحمت نال جنت نہ وجنا چاہتا اپنی عبادت عملہ نال جنت وجنا چاہتا اللہ فرمے سی اچھا میں یہ نعمتہ کھنو فرشتے ہو میں اللہ کیریاں بندے تے نعمتاں کیتیاں ہن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے جس ویلے اللہ کریم دی نعمتاں حاضر کیتیاں ویسے نا ایک اکھاں دی نعمت دے بدلے وچ 500 سال دے روزے تے 500 سال دی رات دی عبادت پوری تھی ویسی اللہ فرمے سی ہوں سنا تیری 500 سال دی عبادت ایک اکھ دی نعمت دے شکر جی پوری تھی گئی ہے میں اللہ باقی جڑیاں نعمتاں دتیاں ہن انہاں دے بدلے وچ شکر ادا کرن واسطے کتنی عبادت کیتی آوی عبادت نہیں رہی اللہ فرمائے سی ادخلوا عبدی النار این بندے نو کھیل کے جہنم دے اندر سٹ دیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیں جبڑے فرشتے پکڑ کے دھکے دے دے کے جہنم والے پاسے کھڑن لگ سن اس ویلے بندے نے آخر اللہ بل بے رحمتک اللہ میں کو اپنے عملوں دی قدر معلوم تھی گئی ہے مہربانی کر میں تیری رحمت نال جنت وجنا چاہنا سارے کیا حال ہے مہینہ روزے رکھے تراویاں پڑھی ہاتھے ٹڑ گئے حدیث پاک دے لفظ ہے اللہ میں کی واپس کیوں لگوں ردوہا واپس ہی نہ فرشتے واپس ہی نہ سے اللہ فرمائے اس کی سامنے کھڑا کرو بندے نو سپارہ روز قرآن نہ پڑھ دے سمجھا بہت کچھ کر گیا سے نماز صبح دی تسبیح پڑھی جا سمجھا بہت تیر مار گیا سے ساری تو اتنی عمر ہی نہیں جتنے اس روزے رکھے گا ساری اتنی زندگی نہیں جتنے اس عبادت رات کی تھی واپس گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے سامنے کھڑا کر کے اللہ سوال کرے سی اے بندہ دس خلقتک ولم تک شیئا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرا وجود کوئی نہیں تینوں کھے پیدا کیتا ہے اب سی اللہ تے پیدا کیتا آئی اے وجود علی نعمت میں اللہ کریم تینوں دیتی جی اللہ بالکل اکھیاں کوئی نہ کہہ دیتی اللہ کہہ دیتیاں زبان علی نعمت کرنا والی نعمت ہتھاں دے پیراں والی نعمت کہہ دیتی اللہ کہہ دیتی اللہ فرمائے سی یہ دسا چار چفیرو پانی جو سمندر دا کھاڑا تے کبڑا آئی تیرے واسطے پہاڑ دے دامن وچوں چیچی انگلی دے برابر مٹھے پانی دا چشمہ کہیں جاری کیتا اللہ تے کیتا اللہ فرمانے انار دا درخت سال بعد پھل دے دے اے دسا روزانہ 500 سال تک تیرے واسطے تازے انار دا انتظام کہہ کیتا اللہ تے کیتا
اللہ فرمے سی یہ دسا 500 سال تک تینوں روزے رکھن دی توفیق کہہ دیتی اللہ تے دیتی 500 سال تک رات نو جاگ کے عبادت کرنی توفیق کہہ دیتی اللہ تے دیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دن ساری نعمتاں گڑن تو بعد رب العالمین فرمے سی تیری 500 سال دی عبادت وہ تہی اکھلی نعمت دے بدلے پوری تھی گئی ہے یہ جنہی باقی نعمتاں میں اللہ تے نوڑیتیاں ہن انہاں نعمتاں دے بدلے وچ میں اللہ دی کتنی عبادت کر کے آئے ہیں اللہ کچھ بھی نہیں اللہ فرمے سی میں تا پہلے دفعہ کہا اس بندے نو میری رحمت نال جنت گھن ونجو بندہ سی اللہ ہن سمجھ آ گئی ہے واقعی اپنے عمل نال جنت نہیں ونجنا تیری رحمت نال جنت ونجنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے انما الاشیاء برحمت اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے ساری کائنات جڑا نظام چلتا پیا ہے نیکی دی توفیق ملتی پئی ہے اعمال صالح بندہ کرے دا پیا ہے اے روزے ہی نماز ہی حج زکات صدقہ خیرات اے ساری چیزاں دی توفیق اللہ کریم دی رحمت نال یہ شیخ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی اولہ رحمت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف تیرا پہلا دہاقہ ہے اللہ کریم دی رحمت ہے قرآن پاک دی لفظ اللہ کریم فرمانے ورحمت ربک خیر مما یجمعون اور رب العالمین دا قرآن میرے سامنے ساری دنیا دیا نعمتاں ایک پاسے ہوئے مال اسباب دنیا ہے پیسے جائیداد زمین ہے اور رب العالمین فرمائے نہیں ساری نعمتاں ایک پاسے جمع تھی وجہ میں اللہ کریم دی رحمت مکاملہ مل کے بھی ساری دنیا دیا رحمتاں نہیں ساری دنیا دیا نعمتاں نہیں کر سکدیاں یہ الفاظ ورحمت ربک خیر مما یجمعون آیت نمبر 37 اللہ کریم دی رحمت سب چیزوں نالوں زیادہ بہتر ہے کہ سورۃ الزمر دے الفاظ ہیں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم سورۃ الزمر آیت نمبر 54 پارہ میرے سامنے میں نے بندہ نو فرما دو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو نے گناہ درختاں دے پتراں تو زیادہ ہوئے نا سمندر دے پانی دے قطراں تو زیادہ ہوئے نا آسمان دے ستاروں تو گناہ زیادہ ہوئے نا زمین دے مٹی دے ذرہ تو بھی زیادہ ہوئے نا لیکن اللہ کریم دی رحمت کا مقابلہ وقت بھی نہیں کر سکتے حدیث پاک دے لفظ سنے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق نو پیدا کرن تو پہلے اللہ ہی تحریر فرشتہ تو لکھوائی فہذا مکتوب عنده فوق العرش او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے یہ تحریر اپنے عرش دے باہر لکھوا چھوڑیے اللہ نے محبوب کری تحریر فرمائے ان رحمتی سبقت غضبی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باتوں میں اللہ دا غصہ ہوئے ایک باتوں میں اللہ دی ناراضگی ہوئے ایک باتوں میں اللہ دا عذاب ہوئے
میرا غصہ، میرا عذاب، میری ناراضگی میں اللہ دی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہوں، میری رحمت راٹھی ہے۔ حدیث پاک بھی چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نال محفل تشریف فرمان، ایک صحابی آ گیا چادر اتے ولیٹی بندہ آئی، آخر لگا حضرت میں رستے تو گزرتا پیا ہوں، درختوں کا چھوڑ میں نظر آیا ہے، وچوں پرندے دے بچوں دے بولن دی آواز آئی ہے، چوں چوں کرے دے پیان، میں درختوں دے چھوڑ دے نیڑے گیا، ایک پرندے دا آلنا آئی، گھونسلا آئی، میں جاتی پا کے ڈٹھے چھوٹے چھوٹے پرندے دے معصوم بچے پیان آلنے وچ اور نہ سکدے، میں انہاں پرندے دے بچوں نوں چاہ کے اپنی چادر دے کونے دے اندر پا گیا، اجر میں اتو ٹرانا انہاں بچوں دی اماں آوڑیے فاستدارت علی راسی، پرندہ دی ماں نے میرے سر دے اتے چکر لاؤنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت جس ویلے میں پرندہ دی اماں کو ڈٹھے سر تے چکر ودی مرے دیے، میں اپنی چادر کھولیے، پرندہ دی اماں بھی اپنے بچوں تے آگے ڈھے پئیے، چادر جب لیٹی ہم، حضرت دیکھو تو صحیح ہے، بچے بھی ہیں، بچہ دی ماں بھی ہے۔ حدیث پاکی چاہے دروے سامی نے چادر دا پلو کھولا ہے، صحابہ کرام بیان کرے دن اساں حیران تھی گئے ہیں، اماں اڈی نہیں، یہ گل غور کرنا لی، حالانکہ پرندے دا بندہ تو ڈر دیں، ایلے سارے جو بندے بیٹھے آسے ماں اڈ بنے ہاں، بچہ تے بیٹھی رہیے، اڈی نہیں، ڈری نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتعجبون من ام الفراخ، میرے ساتھیو حیران تھی دے پہ جو اماں بچہ کو چھوڑ کے اڈی نہیں، ڈری نہیں، جی اللہ دے محبوب حیران تھی دے پہ ہیں، اماں نے اڑ بجنا چاہیے دائی، بچے تنہ اڑ سکتے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ارحم بعبادہ من ام الفراخ بافراخها او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا حیران تھی من والے ہو، بچہ دی اماں دا اتنا پیار ہے اپنے بچہ نال، میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی قسم ہے، اے پرندہ دی اماں اپنے بچہ نال اتنی مہربان نہیں جتنا اللہ بندہ نال مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نو بھیجے فرانی چھان دیوان کے دشمنان اسلام نال جہاد کرو، صحابہ کرام کے جہاد کرنے واسطے، جہاد تو بعد انہوں نے قیدی بندے پکڑ کے مدینہ طیبہ بھیجے، انہاں قیدیاں وچ ایک تریمے تئی مائی آئی، صحابہ کرام بھی دیکھ دے پین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اماں اٹھیے، ایک قیدی عورت دی جھولی وچ معصوم بال آئی، اودے کولو کھس گئی دس، ایک کرنا چاہیے، دوسری قیدی عورت کولو بال کھس کے اپنے ہاں نال چلایا سے دودھ پلاون لگ گئی ہے، دودھ پلاون تو بعد او بال اماں دے حوالے چکی دس، دوسری قیدی عورت آئی، اس کو بھی بچہ آئی، اندے کو بچہ کھتا سر اپنے سینے نال لا کے انہوں دودھ پلاون لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پتہ کرو اے دوسرا دے پارا دودھ کیوں کوئی پلے دیئے، حضرت پتہ کرے دے، صحابہ کرام پتہ کیتا، حضرت اے جری قیدی ماں ہے، اے قیدی اماں ہے، جنگ دے دوران دا معصوم بچہ پھٹ گیا ہے، بچہ ہی کو لپا نہیں، اپنے دل نو سکون دیوان واسطے دوچہ دے بال کھن کے ہاں نال لا کے اے انہاں نو دودھ پلے دی پئیے، کوئی تو میرے دل نو تسکین تے قرار مل لیا۔ آپ نے فرمایا میرے
جی ڈوچھاں دے بالن دکھ بدی پلے دیے اپنا بال لگ گیا اپنے بال اپنے ہتھاں نال بھا دے اندر سڑنا برداشت کرے سی یا نہیں؟ صحابہ کرام کی حضرت اللہ تے ڈوچھاں دے بالاں نوں ہاں نال لا کے دودھ پلے دی پئیے اپنا بال لگ گیا کیویں ہتھاں نال بھا دے اندر سٹے سی؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ارحم بعبادہ من هذه بولدها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا میرے ساتھیو تیری اماں اپنے بال نوں ہتھاں نال بھا دے اندر سڑنا برداشت نہ کرے سی. اے اماں اپنی اولاد نال اتنی مہربان نہیں جتنا اللہ بندہ نال مہربان ہے. تیجی حدیث پاک سنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے حجرے وچ کلیاں ہن اور کوئی نہیں ایک بیوہ اماں آ گئی نالو معصوم بچیاں بھی یتیم ہن. اللہ دے نام دا سوال کی دس فاقہ ہے. حضرت عائشہ اکثر کو کھامن دی کوئی شے نہیں میری بچیاں یتیم ہیں کو اللہ واسطے کھاون بھی شے دے سکتی ہو. اے انہوں کو پوچھو جنہوں نے سر کو سائے اٹھا لیا کوئی کھڑنا کماونا کا سارا نہیں. بچیوں میں بکھیاں میں بکھیاں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرے دے برتن ڈٹھے فرمینین میں ترے پن دے دانے لگ گئے. میں ترے پن دے دانے چاہ کے بیوہ اماں دے ہاتھ رکھے. بیوہ اماں نے ایک ایک پن دا دانا یتیم بچیاں نے چھوڑا. وہ جلدی جلدی کھا گئیں. پتنی کتنے دنوں کا فاقہ ہے. اماں نے اپنے حصے دا پن دا دانا ہاتھی نپا ہوا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران تھی گئیاں. اماں نے اپنے حصے دا پن دا دانا کھادا نہیں ادھا ادھا کر کے وہ بھی معصوم یتیم بچیاں نے چھوڑا. ادھا دا دانا وہ بھی کھا گئیاں. اماں انہاں دا ہاتھ پکڑے حضرت عائشہ دے حجرے وچوں چلی گئی ہے. حدیث پاک بھی چاہے لاتا گزرا یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کھلے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حیران بیٹھی ہے. کیوں خیر ہوئے کہ حضرت تھوڑی دیر پہلے ایک مائی آئی. اللہ دا سوال کی تس میں نے ترے پن دے دانے لبھے. میں ترے پن دے دانے دی تلی دے جا رکھے. ایک ایک دانا یتیم بارڑیاں کو دیتا سو کھا گئیاں. اماں دے ہاتھ والے دانے نوں دیکھن لگیاں. اماں نے ادھا ادھا کر کے وہ بھی اپنی یتیم بارڑیاں کو دے چھوڑا. وقت حضرت میں تا حیران بیٹھیاں. اماں دا اپنی اولاد نال اتنا پیار ہو گئے. میں سبق روک چھوڑا. حضرت عائشہ دا حیران ہونا پر حق گئی. اپنی سچی اولاد ہو گیا تا پتہ لگیا اولاد دی محبت کیری شے ہے. یہ اللہ نے بنا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری گھر والیاں وچوں حضرت عائشہ واحد گھر والی ہے جی کنواری ہے تے آمنہ دلال دا نکاح کیا. باقی ساری گھر والیاں یا بیوہ ہن یا طلاق یافتہ ہن. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی پہلی پہلی گھر والی آپ تو عمر چی وڈی ہے.
دو دفعہ پہلے بیوہ تھی چکی ہے، تریجا نکاح اللہ دے محبوب نال ہویا۔ اللہ کریم نے حضرت خدیجہ وچوں 4 بیٹیاں حضور سید دتیاں، 2 بیٹے دیتے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 2 بیٹے بھی حضرت خدیجہ وچوں دیتے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ نو طاہر تے طیب دا لقب بھی ملا ہویا ہے۔ بیٹے بچپن فوت تھی گئے، تھیاں گھر بار والیاں تھیاں، بے نیاز تے دی بے نیازی دیون تے آئے، 2 دفعہ بیوہ ہومن علی، تریجا نکاح آپ نال کرن والی حضرت خدیجہ وچوں 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے دے چھوڑے، اللہ نہیں دیون تے آیا۔ کواری پاک دامن حضرت عائشہ نال نکاح تھی ہے، اللہ کریم نے اولاد والے میوے نال حضرت عائشہ دی جھولی نو آباد نہیں تھی ونڈتا۔ حسرت کرے دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائیے نو پتر بنا کے پالا، لیکن اپنی جھولی اولاد سکی تو محروم رہیے، اللہ تو پوچھن والا پیدا ہی نہیں ہویا۔ قرآن دی آیت ہے 17واں سپارہ سورۃ نام سورۃ الانبیاء، فرمایا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ رب العالمین دا قرآن اے میرے سامنے سورۃ الانبیاء کھلی ہوئی ہے 17واں پارہ، فرمایا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اے قرآن پاک کی سورۃ الانبیاء، اللہ جرا کم کرے رب العالمین تو پوچھن والی ذات پیدا ہی نہیں تھئی۔ حضرت میں حیران بیٹھی ہوں، ایڈا پیار اپنی بچیاں نال، پتنی اما نو بھوک لگی ہو سی، آپ ہکو دانے نال کے بڑھ دے، ایک دانا بھی نہیں کھادا، ادھا ادھا کر کے بچیاں کو دے چھوڑے۔ آپ نے فرمایا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حیران بیٹھی، اما اولاد نال اتنی مہربان نہیں جتنا اللہ اپنے بندیاں نال مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث پاک سنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دی جماعت نال سفر بھی چن، ایک بندہ سامنے آیا، سامنے بستی نظر آندی پئی ہے، مکان نظر آندے پے، بندہ سامنے آئے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من القوم، تو کیری قوم دا بندہ ہے؟ بندے نے قوم نہیں دسی، قبیلہ نہیں دسا، خاندان نہیں دسا، برادری نہیں دسی۔ اساں برادریاں دے بندے ناس سے فخر کرے دے، قومت دے بندے آکڑ کرے دے۔ بندہ آکڑ لگا حضرت نحن المسلمون، سارے مسلمان ہیں، سب تو بڑی برادری ہے، سب تو بڑا رشتہ ہی ہو اسلام والا۔ اوہن بستی والے مسلمان تہن، لیکن اللہ دی حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈٹھا ہویا کوئی نہ نے، انہاں تک اسلام دی دعوت پہنچی ہے، مسلمان تھی گئے ہن۔ اے پہلا موقع ہے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی دیدار دا۔ اللہ دی قدرت وسطی دی جرے مکان نہیں کوئی عورت نظر آئی ہے، اپنے معصوم بال نو ہاں نال لایا ہویا ہس، تنور بلدا پیا ہے، روٹیاں بیٹھی پکے دی ہے، صحابہ کرام میں ڈٹھے جنوے تنور بھی چوبا دا شولا نکلدا ہے، بال کو پچھو تے ہٹا گھندی ہے، بال شولا تلے ویندا ہے، پیڑا بنا کے جلدی دی روٹی لا چھڑے دی ہے۔ روٹیاں پکاون تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آوڑی بال کو چاہ کے آکھن گے دسو انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تسا اللہ دے پیغمبر ہو جنہوں دا سا کلمہ پڑھی بندے ہیں۔ آپ نے فرمایا نام، فاقہ میں وہ اللہ دا محبوب پیغمبران۔
حضرت اے دسو میں سنی ودیاں ترے میں کا سوال سنا ہے کہ ساری ماں بہنوں کی حالت کیا ہے. حضرت میں سنی ودیاں اللہ اپنے بندہ تے بہت زیادہ مہربان ہے. یہ گل سچی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سچ سنی ودی ہے. اما اپنی اولاد تے اتنی مہربان نہیں. اللہ اما تو بھی 70 گنا زیادہ بندہ تے مہربان ہے. حضرت اے میں کو دسو اے تھوڑی دیر پہلے میں روٹیاں پکے دی بیٹھی ہوں جی اساں ڈٹھا ہے پیڑے بنا کے تنور جلے دی پئیاں جی اساں بھی ڈٹھا ہے. آکھن لگی سوال سنے سارے بھائیوں آکھن لگی شولا بھاوا نکلدا ہئی بال نو پچھو تے ہٹا گھندیاں شولا تلے ویندائی پیڑا بنا کے روٹی چلینیاں. جیرے ویلے میں اما تھی کہ اپنے بال نو بھا تو بچے نہیں ہاں اللہ اما تو 70 گنا زیادہ مہربان تھی کہ اپنے بندوں جہنم دی بھا دے اندر کیویں سٹے سی. حدیث پاک کے لفظ بقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوب رونا شروع کر دیتا. روندے رہے روندے رہے روندے رہے. آپ نے سر مبارک کافی سارا روڑ دوبان چایا. فرمانے لگی اے مائی واقعی ٹھیک آکھئی اما اپنے بال نو بھا تو بچے دیے اللہ کی نے اپنے بندہ نو بھائی چھڑے سی. ابا ان یقول لا الہ الا اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اپنے قائم بندے نو جہنم دی بھاج نہیں منجن دیونا. صرف وہ بندہ جہنم دا بارڑ ورسی جرے بندے لا الہ الا اللہ مسئلہ توحید دا انکار کر چھوڑا. حدیث پاک دے لفظ میں سناونا دوستنو چاہنا ہم رمضان شریف دا پہلا پہلا اشرا اللہ کریم دی رحمت. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَوْسَطُهُ مغفرہ. رمضان دا دوجا جرا ڈھاکا ہے اے بخشش دے گناہ دی معافی دا ڈھاکا ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بڑے عظیم و شان تابعی صحابہ کرام دے شاگرد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تمس النار جہنم دی بھاؤ بندے دے نیڑے ہی ناسی. کیڑا بندہ مرانی اورا مرانی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیڑے صحابی نے میں آمنہ دلان بٹھے وہ ایماندار دے بھی جہنم دی بھا حرام ہے تے جے ایماندار میرے صحابی دا دیدار کیتے وہ متابی اتے بھی جہنم دی بھا حرام ہے. حضرت حسن بصری دی میں پھیلائی بندہ آئے حضرت بڑا پریشانا کیوں خیر ہوئے سارے علاقے دے در پرشاں بند تھی گئین روڑا پہ گئے ڈنگر مردن کوئی وظیفہ دسوا دعا کروا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ فرمائے استغفار کرو سارے علاقے آلے اللہ تو گناہ دی معافی منگو. بندہ چلا گیا تھوڑی دیر گزری دوسرا بندہ آ گیا. حضرت بڑے پریشان ہیں کیوں اولاد کوئی نہیں پتر کوئی نہیں. بندے دی خواہش ہوندی ہے میری نرینہ اولاد ہویا. حضرت نے فرمایا استغفار کر. بندہ چلا گیا تھوڑی دیر گزری اور بندہ آ گیا. حضرت کاروباری میرا نقصان تھی ہے مہربانی کرو کوئی وظیفہ رسو دعا کروا اللہ میرے کاروبار دے دکانی برکت پاویا. حضرت حسن بصری فرمایا تو ہی استغفار پڑھ. بندہ چلا گیا تھوڑی دیر گزری چوتھا بندہ آ گیا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جی میں نے جرا باوئی باغ دے میوہ نو کیڑا لگ گیا جیری نہرمہ دی پئی پانی سک گیا کہ کروں. فرمایا تو استغفار کر. عجیب گل جیرے ویلے چارے بندے ٹر گئے
شاگرد آکھن لگے مرید آکھن لگے حضرت گل سمجھ نہیں آئی پریشانیاں بکھریاں بکھریاں تے نسخہ ہکو کیوں؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا تو سا قرآن پاک دی اس مقام تے غور نہیں کیتا. اللہ نے فرمایا ہے سورت نوح وچ حضرت نوح علیہ السلام کو نو فرماون لگے استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اے میرے سامنے سورت نوح تے 29 سپارہ یہ حوالہ کھلا ہوا ہے. حضرت نوح علیہ السلام قوم نو فرمایا استغفار کرو اپنے رب تو گناہاں دی معافی منگو فائدے تو کہے تھی سن. حضرت نوح علیہ السلام فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا استغفار زیادہ کرے سو اللہ رحمتیاں بارشاں نازل کرے سی. نمبر 2 استغفار کرے سو ویمددکم باموال اللہ تنے کاروبار تے مال ودھا دے سی. استغفار کرے سو وبنین اللہ تو نرینہ اولاد عطا کرے سی. استغفار کرے سو ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. استغفار زیادہ کرے سو اللہ بنے باغ بھی آباد کرے سی اللہ نہرہ بھی جاری کر دے سی. اسی آیت نو سامنے رکھ کے میں سارے مریداں واسطے ہکو نسخہ تجویز کیتا ہے. حدیث پاک بھی چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 500 دفعہ استغفار پڑھ دیان. بعض روایات وچ 70 دفعہ استغفار پڑھ دیان. تے استغفار پڑھنا ہوئے وضو دی بھی لوڑ نہیں مسجد دی بھی ضرورت نہیں پاک مصلی تلے ہونا بھی ضروری نہیں وضو دی حالت نہیں مسجد نہیں اڑتے باندھے ٹڑتے پھر دے بندہ زیادہ لمبا نہ پڑے ایو پڑھی رکھے استغفر اللہ. انسان دی غلطیاں جتنی بھی ہویاں سچے دل نال بندہ پڑھے جا اللہ گناہ معاف کرن دے اندر دیر نہیں کرے دا. ایسا کوشش ہی نہیں کی تھی. ہاں تے زبان نال بندہ استغفر اللہ پڑھ کے دوسرا سناوے یہ بھی کوئی لوڑ نہیں. دل وچ بندہ معافی منگی رکھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم پریشان ہے جو بارشاں بندن اللہ دے پیارے کلیم دعا کرو اللہ رحمت امی چلے لے. اللہ فرمایا سارے میرے اللہ دے پیغمبر فرمایا سارے میرے نال چلو میدان پہنچے دعا منگی اللہم انزل علینا من السماء ماء مبارکا اللہ رحمت کی بارش دے میں آجا قوم میری بڑی پریشان ہے. اللہ فرمایا رحمت امین وسے ساں. اللہ کریم کیوں؟ اللہ فرمایا جے بندے تیرے نال ہے کھڑو تھن انہا بندہ وچ ان فیہم عبدی ایک بندہ اے جیوں نہیں کھلوتے ہیں جنہا 40 سال تھی گئے گناہ کرے دا بھی ہے. میں اللہ اس سے نراوا اس بندے نو کٹھو تو میں اللہ رحمت امی وسے ساں. حالانکہ 3 دفعہ دعا کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے تے میرے جواب آیا بندے نو کٹھو گناہگار نو. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی اللہ اے اوکھا کم تا نہیں قوم دے پاسے چہرے انور جا پھیرا لے فرما من کے اخریات واللہ اللہ دا دشمن جلدی کر نکل وان. کون ہے بھائی؟ کیرا اللہ دا دشمن ہے کیرا نافرمان ہے کہ اللہ نو 40 سال تو ناراض کیتا ہویا ہے کوئی بندہ نہیں نکلا. دوسری دفعہ اعلان کیتا نے جے تک تو نکلتا نہیں بارش آدھی نہیں بندہ نہیں نکلا. تیسری دفعہ اعلان کیتا نے بندہ نہیں نکلا. اللہ فرمائے میری شرط بندہ نکل سی تا رحمت امین سان.
موسیٰ علیہ السلام حیران، بندہ تو نہیں پیا نکلنا، پتہ نہیں کون ہے یہ جو ہزارہ بندے نال اللہ دی قدرت، بندہ نہیں نکلا، رحمت بھی موسلادھار وسن لگی ہے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام تا کلیم اللہ اللہ نال گلاں کرنا لے، عرض کی بھی اللہ بندہ تا نہیں نکلا جنہ تیرا دشمن گناہگار، شرط پوری نہیں تھی بھی کیویں وسن لگی ہے۔ اور رب العالمین نے فرمایا میرے کلیم تامی جب وسایا میں اللہ اپنے دشمن نال صلح کر بھی دیے، اللہ صلح کر دی وہ کیویں؟ اللہ سانو کا پتہ نہیں لگا۔ رب العالمین فرمایا جس ویلے تساں 3 دفعہ اعلان کیتا ہے نکل ون، او بندہ دل دے اندر مینوں آکھن لگا اللہ میں 40 سال اللہ گناہ کیتے تینوں پتہ نہیں، یا تینوں پتہ ہے یا میں جاندا ہوں اللہ، ہون جے کر میں نکلدا ساری قوم دے سامنے رسوا تے شرمندہ تھی ساں۔ بندہ دلی چکھ لگے آسی کر بین سنتن سمجھے تو کتائبا، اللہ میں 40 سال گناہ کی دن ہون میں سچے دل نال توبہ کرنا، اللہ میں نو رحمت نال معاف چا کر۔ بندے نے ہاتھ نہیں جوڑے، ہاتھ جڑے دا تنوچے دے گھنے نہ بھی وہ بندہ ہے، اکھیے جو ہنجو بھی نہیں ہے جو نارا لگو پتہ لگ منگی ہاں، زبان نال معافی منگی ہاں، آس پاس آلے بندے سن گھنے نہ دل نال معافی منگی ہے۔ میں اللہ تا دل دے حال جاننا، میں اللہ کریم سارے گناہ معاف کر چھوڑے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کی دی اللہ صلح تھی گئی ہے یا ہو گئی ہے، صلح تھی ہے تتامی مذہب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کی دی اللہ صلح جو تھی گئی ہے ہون کا جی کھا چاہ جو کیرا بندہ ہے، راضی جو تھی گئی ہے معاف جو کر چھوڑئی۔ اللہ فرمائے نا میرے پیغمبر ہون بھی نہ لکھے دا، اللہ کیوں؟ اللہ فرمائے جے کر لکھاؤں چاہ ماتا کوئی قوم دا بندہ مہنا چڑے وے تانا چڑے وے، ایو بندہ نے جو رحمت ابھی نہیں پیا وسدا کہ کو میلا معاف کر چھوڑا، اندے واسطے زبان دا تانا تے مہنا بھی برداشت نہ کرے دا۔ ان کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں، بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دست دعا ملتا نہیں۔ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوجا عشرہ مغفرت گناہ دی معافی دے، تیسرا عشرہ عتق من النار، جہنم دی بھاتو آسان کرن دا عشرہ ہے۔ اللہ کریم رحمت مغفرت نال سکو مالا مال فرماوے، جہنم تو آزادی دے لا سارے حقیقی فیصلے فرماوے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔